زبور نمبر 23 اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، سفر پر ہوتے ہیں، یا کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اکثر اوقات ہم اس زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بائبل مقدس کا کوئی بھی حصہ ورد کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کا 7 بار ورد کریں، یا اس کا 10 بار ورد کریں، یا 21 دن ورد کریں، یا بائبل کا کوئی بھی حصہ ورد کرنے کے لیے نہیں ہے نا۔ ورد سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی چیز کو اتنے بار پڑھیں، آپ 7 بار پڑھیں، آپ اتنے بار پڑھیں، ہے نا۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ارد گرد موجود ہے کہ آپ یہ پڑھ کے تو آپ پھونک مار دیں، یا آپ اس کو اتنی بار پڑھیں۔ اور نہ صرف غیر مسیحی لوگوں میں، بلکہ وہ بھی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ان میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ اتنی بار پڑھیں، اس کو اتنی بار پڑھیں، اس کو اتنی بار پڑھیں، اس کے بعد یہ اتنی بار پڑھیں۔ تو بائبل مقدس کا کوئی بھی حصہ ورد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، بائبل مقدس کی آیات، بائبل مقدس کی تعلیم ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہماری ضرورت ہوتی ہے نا۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے، خدا کے کلام میں سے اکثر جو خادمین پیغام سناتے ہیں، میں بھی ایسی ہی کوشش کرتا ہوں کہ جب شادی کا موقع ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم کس حوالے سے سیکھیں؟ شادی کے حوالے سے۔ جب کوئی دکھ یا غم کا موقع ہے تو پھر خادم و دین کیا کوشش کرتے ہیں کہ جو پیغام سنایا جائے، کلام کا جو حصہ چنا جائے جس میں سے لوگوں کی رہنمائی ہو، وہ اس سے متعلقہ ہوتا ہے کہ ہم دکھ میں کیسے تسلی پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم جس طرح کے بھی حالات میں ہوں، جس بھی مشکل یا پریشانی سے گزر رہے ہوں، کامیابی یا خوشی کی حالت میں ہوں، خدا کا کلام بر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ اس کا کوئی بھی حصہ ورد کرنے کے لیے نہیں ہے نا۔ چلے بھی لوگ کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب پر یا اور حصوں پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنہیں جی مکاشفہ نہیں پڑھنا چاہیے، اتنا دماغ پھر جاتا ہے۔ خدا کا کلام دماغ سیدھا کر دیتا ہے نا، عقل آ جاتی، ہوش آ جاتی ہے۔ ہم نے پچھلے دن سیکھا تھا اس بات پر۔ صرف اس صورت میں جب لوگ خدا کے کلام کو مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اگر بائبل کا کوئی حصہ یاد کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ جب میں سیمنری میں تھا، ہر روز ہمیں کبھی 6، کبھی 10، کبھی اس سے بھی زیادہ روزانہ ہمیں آیات یاد کرنی ہوتی تھی۔ روزانہ وہ ہمیں مضمون کے مطابق ہر روز یہ سبق ملتا تھا، اور ہم ہر روز خدا کے کلام کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ تو خدا کے کلام کو زبانی یاد کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے تاکہ بر وقت ہماری رہنمائی ہو سکے۔ شیطان آیا یسوع مسیح کو کہ کہندا جے تو خدا دا بیٹا ہے تے انہاں پتھراں نوں کہہ روٹی بن جان، تے یسوع مسیح نوں بھی زبانی یاد سی
نے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یاد کیا ہوا تھا، یسوع مسیح کو وہ پتا تھا کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ضرورت کے وقت کلام کو استعمال کیا۔ اور 3 دفعہ اس نے کتاب مقدس کی آیات کو تروڑ مروڑ کر مسیح کے سامنے پیش کیا تاکہ مسیح سے نافرمانی کروائے اور مسیح ابلیس کی بات مان لے، لیکن ہمیشہ مسیح یسوع نے کلام سے جواب دیا۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں تھا، زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ اس لیے ضرور جہاں تک ممکن ہو آپ کلام کے حصوں کو یاد کیا کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی عادت ہے۔ لیکن یہ رٹا نہیں ہے، یہ ورد نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی مرتبہ اس کے کرنے سے یہ کچھ ہو جائے گا، ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے سنڈے اسکول کے گروپ میں ایک میسج آ گیا کہ آپ اس میسج کو 14 لوگوں کو فارورڈ کریں، نہیں تو پتہ نہیں مصیبت آ جائے گی۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی، اس کو آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ سب نے اس بات کو ایگری کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ جو حصہ ہے بائبل مقدس میں سے زبور جو 23 ہے، داؤد نبی نے اس کو لکھا، اور ہم سب واقف ہیں کہ اس سے پہلے کہ داؤد نبی کے طور پر یا بادشاہ کے طور پر اپنی خدمات کو سر انجام دیتا، وہ کون سا کام کرتا تھا؟ بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا، چرواہا تھا، چوپان تھا، اور وہ بخوبی واقف تھا کہ ایک چوپان اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے اور خدا کا جو تعلق تھا، اپنا اور جو خدا کا رشتہ تھا، اس کو یوں بیان کیا کہ گویا داؤد نے کہا میں ایک بھیڑ ہوں، اور میرا جو چوپان ہے، میرا جو چرواہا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اور بے شمار اور بھی جانور اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر مرد خدا داؤد نے بھیڑ کا اپنے لیے جو چناؤ کیا، اس نے کہا میں بھیڑ کی طرح ہوں اور میرا خدا میرا چوپان ہے، کیونکہ ایک بڑا معصوم سا جانور ہے، اس کی نظر بھی زیادہ دور تک کام نہیں کرتی۔ کوئی بھی جانور اگر راستے سے بھٹک جائے تو واپس آنا اس کا ممکن ہے، اگر راستہ بھول جائے تو وہ ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ وہ ڈھونڈ لے گا، لیکن بھیڑ ایک ایسا جانور ہے کہ اگر یہ راستہ بھول جائے تو بھیڑ کبھی بھی اس کو راستہ یاد ہی نہیں آتا کہ واپس کیسے جانا ہے۔ اگر یہ پرگشتہ ہو جائے، اگر یہ راہ سے ہٹ جائے، گمراہ ہو جائے، تو اس کے واپس آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے داؤد نبی اپنے آپ کو ایک بھیڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور خدا کو چوپان سے تشبیہ دے کر وہ اس تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا خدا میرا رہنما ہے، میرا خدا جو میرا چوپان ہے وہ کیا ہے؟ میرا رہنما ہے۔ مجھے نہیں پتا کس راہ پر جانا ہے، مجھے راستوں کا علم نہیں ہے، میں تو راہ سے جاتے ہوئے بھٹک جاتا ہوں، لیکن میرا خدا میری رہنمائی کرتا ہے اور میرے آگے آگے چلتا ہے۔ دوسری آیت میں وہ لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، یعنی وہ آگے چلتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم زبور 32 کو پڑھتے ہیں تو زبور 32 کی 8ویں آیت میں خدا نے ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم زبور 32 کو گاتے بھی ہیں نا، کون سا زبور ہے یہ؟ سکھاواں گا تینوں بخاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا۔ اس آیت کو ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں، زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ آپ کو تعلیم دوں گا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو سنتے ہیں، خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہوتا ہے اپنے خادموں کے ذریعہ سے۔
جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے پڑھنے کے ذریعے سے خدا ہمیں تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ اب کبھی کبھی زندگی میں ہم دوراہے پر یا چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دوراہا کہتے ہیں دو راواں، سانو سمجھ نہیں ہوتی کہ اسی ادھر جائیے یا ادھر جائیے، اے کریے یا او کریے، اور کبھی کبھی آپشن زیادہ ہوتے ہیں۔ چوراہا مطلب چار راہیں، آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کس راہ کا انتخاب کرنا ہے، کس شخص کا انتخاب کرنا ہے، کون سی صلاح پر چلنا ہے۔ ایسے وقتوں میں جب آپ مشکلات کا شکار ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے میں ہمیشہ خدا کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے لیے خدا کی رہنمائی مانگے کہ خدا مجھے نہیں سمجھ آ رہی مجھے کیا کرنا ہے، کس راہ کا مجھے انتخاب کرنا ہے، کس کام کا مجھے انتخاب کرنا ہے، کس مضمون کا مجھے انتخاب کرنا ہے، کس شخص کا مجھے انتخاب کرنا ہے، کس پروفیشن میں مجھے جانا چاہیے۔ خدا تو میری رہنمائی کر۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کی گائیڈنس کو لینے کے لیے تیار رہیں، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خدا کی رہنمائی کو مانگتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ کیا مجھے کیا کرنا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، ہمیشہ خدا سے مدد مانگیں، اور خدا ہمیشہ رہنمائی کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، رسولوں کے اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں، تو خدا کا پاک روح شاگردوں کو روکتا تھا کہ اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ خدا انہیں منع کرتا تھا کہ اس سائڈ پہ نہیں جانا، اور خدا کا روح پھر ان کو یہ بھی گائیڈ کرتا تھا کہ وہاں نہیں جانا، اور اس کے بجائے تمہیں دوسری جگہ پر جانا ہے۔ خدا شہروں کے نام ان کو بتاتا تھا، خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا تھا کہ اس شہر میں نہیں جانا، اس علاقے میں نہیں جانا، دوسرے علاقے میں جانا ہے۔ خدا رہنمائی کرتا تھا، اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ وہ آج بھی ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی مرضی سے نہ چلیں بلکہ خدا ہمارا گائیڈ ہو، خدا ہمارا رہنما ہو، تو ہمیشہ اس سے مدد مانگیں۔ داؤد نبی کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، اس کو نہیں سمجھ آتی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن وہ ہمیشہ خدا کی طرف دیکھتا تھا، وہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ خدا کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے آج جب ہم اپنی زندگی میں مشکلات میں پڑتے ہیں، اپ ڈاؤنس ہماری زندگی میں آتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تو مجھے گائیڈ کر، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کہنا ہے۔ اور ہمارا خدا ہمیشہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا جو تعلق، اس تعلق میں رہتے ہوئے جو دوسری بات داؤد نبی کے ذہن میں تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارا خدا ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہمارا حفاظت کرنے والا ہے نا۔ پروٹیکٹر لفظ آج کل ہم زیادہ کہاں پہ سنتے ہیں؟ موبائل پہ نا۔ کئی بار یہ میرا موبائل گرا اور لائن میں ڈر جانا، وہ اسکرین گئی، اور ڈر کیا ہوتا ہے، خرچہ نامہ بہ گیا۔ جب میں دکان پہ جاتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، اوپر سے پروٹیکٹر اتارتا ہے، کہتا ہے اسکرین ٹھیک ہے، جو نقصان ہویا ہے پروٹیکٹر دا ہویا ہے۔ کیوں؟ اصل چیز کے سامنے کوئی ہے پروٹیکٹ کرنے والا، اور جو بھی مصیبت یا پریشانی آئی ہے پروٹیکٹر نے اپنے اوپر لی ہے۔ اصل چیز جو ہے، اسکرین جو ہے، وہ کیا ہے، محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس کے آگے کوئی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ہمارا خدا ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے ابلیس سے، مصیبتوں سے، گناہ سے، بدی سے۔ کیونکہ داؤد نے کہا نا چوتھی آیت میں کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی، یہ موت کی وادی کی بات نہیں ہے، موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟
کوئی ہے جو آگے سے مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، جو کوئی ہے جو مجھے پیچھے سے بھی سنبھالتا ہے، جو میرے دائیں اور بائیں بھی میری حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے نا میرا خدا میرا محافظ ہے، پھر ہم کسی مصیبت، طوفان، بیماری یا دکھ میں گھبراتے نہیں ہیں۔ ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ بھی آوے نالے پانی، ہڑ کا پتہ ہے نا، سیلاب، یہ جو پنجابی کے زبور ہم گاتے ہیں نا، اس میں کئی ایسے لفظ ہیں جو شاید جو یہ آج کے بچے ہیں ان کو اتنی گاڑی پنجابی نہیں آتی، تو بہت اچھا ہے بچوں اگر آپ کو کوئی لفظ پنجابی کا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اچھا گات رہے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں پتا تو ضرور پوچھا کرو، کیونکہ جب ہم کوئی بھی لفظ ہے اس کو سوچ اور سمجھ کر گاتے ہیں نا اس کی برکت زیادہ ہے، اور اگر ہم بغیر سوچے سمجھے گا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا گا رہے ہیں تو پھر وہ ورد ہے، وہ رٹا ہے، سوچ سمجھ کر، ہے نا۔ کوئی بھی زبور ہے، بڑے اچھے زبور ہیں سارے، اور کوئی بھی لفظ جب آپ کو پنجابی کا سمجھ نہ آئے آپ ضرور پوچھا کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں جو بڑے ہیں انہوں نے پنجابی صحیح آتی ہے۔ ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ہڑ بھی آوے مطلب سیلاب آ جائیں، چاہے زلزلے آ جائیں، چاہے کتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، ہے زبور 46 ہے، اگر چلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں آیات کو، اردو میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ زبور 46 اس کی پہلی 3 آیات میں یوں لکھا ہے، خداوند ہماری پناہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں مستعد مددگار۔ مستعد کا مطلب ہے تیار، الرٹ ہے نا۔ جب ابھی کل پرسوں جب بارش دوبارہ سے آئی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا الرٹ رہنا بھائی، اس کا مطلب مستعد رہنا ہے، تیار رہنا ہے، کوئی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیار۔ تو خدا مصیبت میں ہمارا کیا ہے، ایسا مددگار ہے جو یہ نہیں کہے گا ٹھہرو میں تیاری کر لا، تیار بیٹھا ہے ساری مدد کر لے۔ اس لیے ہم کو کچھ ڈر نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، اور خواہ اس کا پانی شور مچائے اور مجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، کیوں ہمیں خوف نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارا مددگار ہے، خدا ہمارا پروٹیکٹ کرنے والا خدا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور میری بہنوں، وہ خدا جو پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں کا محافظ تھا، نئے عہد نامے میں نہ صرف اس نے ہمارے جسم کو پروٹیکشن دی ہے، ہماری روح کو بھی پروٹیکشن دی ہے۔ ہماری روح کے تحفظ کے لیے، ہماری روح کے بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، جس نے موت کی وادیوں سے ہمیں نکال لیا، جس پر ایمان لانے سے ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ اس نے ہماری روح کی پروٹیکشن کی ہے، ہماری روحوں کو اس نے محفوظ کیا ہے، اور وہ ہمارے جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ ہم مصیبتوں اور دکھوں میں اس پر بھروسہ کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے لوگوں پر دکھ نہیں آ سکتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے لوگوں پر بیماری نہیں آ سکتی۔ میں بارہا اس بات کی منادی کر چکا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ چاہے ہم خدا کے لوگ ہیں پھر بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور ہمیں مصیبتوں میں بھی فخر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ جلال پائیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں۔ اور ایک اور جو ہماری انسانی ایک فطرت ہے یا ایک انسانی سوچ جو آ سکتی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ذہن میں کہیں نہ کہیں پر شاید یہ بات بھی آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا تے سانو پیار ہی نہیں کرتا، اگر خدا ہم سے پیار کرتا تو پھر یہ مصیبت ہم پر نہ آتی۔ یہ آزمائش، یہ سوچ کبھی بھی کسی بھی انسان کے دل میں آ سکتی ہے کہ اگر خدا ساڈے نال پیار کردا تو پھر خدا کیوں انہوں سانو ایڈی مصیبتوں ہی نہ دیندا۔ اور یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ہم خدا کی محبت پر شک کرنا شروع ہو جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسے وقتوں میں
جب ہم مصیبت، بیماری یا قدرتی آفات کا شکار ہو جائیں پھر بھی ہمیں خدا کی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے، ہماری پروٹیکشن کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ ایک اور چیز یعنی تیسری چیز، پہلی بات ہم نے سیکھی خدا رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے، دوسری بات خدا ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ خدا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ جو 5ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے۔ اچھا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، تلواریں ہیں، گن ہے، پیچھے ان کے ٹینک شینک بھی کھڑے ہیں، دوسری طرف کی فوج ہے وہ ٹیبل لگا کے بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کیسا عجیب منظر ہو کہ ایک طرف ہے وہ تیار ہیں لڑائی کے لیے، اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، لگ رہا ہے انہیں کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے، یہ بڑے مطمئن بیٹھے روٹیاں کھان رہے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت یہ جو لفظ ہے نا کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو، میرے دشمنوں دے اگے تم ان روٹی دین دے آئیں، مطمئن ہے زندگی سے، مطمئن، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ پتہ ہے خدا ایسے وقتوں میں بھی جب جنگ ہے، اور جنگ جب ہوتی ہے خدا نہ خاصہ کسی بھی ملک یا علاقے میں، تو وہ بڑی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ ایسے میں خدا مہیا کر رہا ہے، اور کیسے مہیا کر رہا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، ڈلن ڈیائے۔ لبریز کا مطلب ہے بھر جانا، اور ایسا بھر جانا کہ اس میں سے گر رہا ہو۔ ایسے میں ایک طرف جب دشمن ہے، دوسری طرف خدا اتنی کثرت سے دے رہا ہے کہ اپنا پیالہ بھرا بھی ہے اور پیالہ چھلک بھی رہا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ہے، اس میں سے دوسروں کو بھی مل رہا ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بیوہ کے بارے میں ضرور ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے جس کے گھر سے ایلیا کھا رہا تھا، اور جب ہر طرف کال تھا تو اس بیوہ کے گھر میں کمی نہیں، اور اس کا پیالہ یوں لبریز ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کھا رہے تھے، ایلیا بھی کھا رہا تھا، سارا کنبہ قبیلہ بھی ادھر سے کھا رہا تھا، اور اس گھر میں کمی نہیں تھی۔ ہمارا خدا ہمیں اس طرح سے مہیا کرتا ہے، ہمارا خدا اس طرح سے ہمارے لیے وسائل پیدا کرتا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مصیبت کیسی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمارا خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ بیسٹ پرووائڈر ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہوہ یری جو نام خدا کا دیا گیا کس موقع پر؟ جب خدا نے ابراہیم کو بیٹے کے عوض برہ مہیا کیا کہ اس مینڈے کی قربانی کرو۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا نا یہوہ یری، یعنی خدا مہیا کرتا ہے۔ تو پوری بائبل مقدس ہمیں اس بات کا بیان دیتی ہے، پوری بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ وہ عجیب طور سے بھی مہیا کر دیتا ہے، وہ جو طریقے انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہو سکتے خدا ان طریقوں سے بھی مہیا کرتا ہے۔ ایلیا کو کیسے مہیا کر دیا؟ کبوں سے گوشت اور تازہ، ہر ٹائم صبح شام دوپہر تازہ کبوں سے خدا مہیا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی، شکر کیا، اور جب بانٹی تو وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کھا بھی لیا، اور 12 ٹوکرے، یہ ہے پیالہ لبریز بھرا ہوا، چھلک رہا ہے، لوگ کا کھا بھی لیا، بچ بھی گیا ہے۔
اس لیے ہمیں اس بات پر سدا ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے، میرا خدا میرا مہیا کرنے والا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیونکہ جن طریقوں کو ہم نہیں جانتے، جو چیزیں ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، خدا ان طریقوں، ذریعوں اور وسیلوں سے مہیا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی بھلائی اور اس کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی کے لیے بھی۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ سو بھائیو اور بہنوں، ہمارا خدا جو ہمارا چوپان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں مہیا کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں اپنے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، اپنے بارے میں ایک دعویٰ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہاں پر تو داؤد خدا کو کہہ رہا ہے نا کہ خدا میرا چرواہا ہے، چوپان ہے۔ یسوع مسیح نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ جو مزدور ہے وہ بھیڑوں کے لیے جان نہیں دیتا، وہ تو خطرے اور مصیبت کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ مزدور ہے، لیکن اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے جس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار مشکل وقتوں میں ایک بات کے لیے دعا کی ہے کہ خداوند مجھے مسیح جیسا مزاج دے۔ اس موقع پر اگر مسیح ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اور پھر خدا نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے اور مدد کی ہے کہ اگر مسیح ہوتا تو وہ یہ کرتا، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ اگر مسیح درگزر کرتا ہے تو مجھے درگزر کرنا ہے، اگر مسیح محبت رکھتا ہے تو مجھے محبت رکھنی ہے، اگر مسیح معاف کرتا ہے تو مجھے معاف کرنا ہے۔ ہمارا اچھا چرواہا ہمارا بہترین رول ماڈل ہے جس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ وہ ایک گیت ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، شیطان کا رشتہ دار نہیں۔ بڑا زبردست اس کی ساری شاعری ہے۔ ہم خدا یسوع کے لوگ ہیں اور وہ ہمارا چرواہا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کی رہنمائی میں چلنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس زندگی میں بھی ہم اس کے ہیں، اور جب یہ زمینی زندگی ختم ہوگی تو پھر جیسے پالوس نے تسالونیکے کی کلیسیا کو لکھا کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے تو کلیسیا اٹھائی جائے گی اور ہم ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ داؤد بھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، اور پالوس بھی کہتا ہے کہ کلیسیا ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اس خدا کے حضور میں ہمیشہ جھکنے کی ضرورت ہے، جو رہنما بھی ہے، جو محافظ بھی ہے اور جو مہیا کرنے والا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔